بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی یہ چاہت ہے کہ انسان اللہ کا محبوب نہ بنے، لہذا پہلے تو وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے۔ جب وہ آدمی نافرمانی کر لیتا ہے تو شیطان اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ توبہ اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ شیطان کے کہنے پر یہ سوچتے ہیں کہ 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نے گزار دیے، اب جہنم تو طے ہے، اس لیے کیوں نہ چند برس اور گناہ کر لیے جائیں۔ اس طرح کر کے شیطان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحمت الہی کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تو اپنے گناہوں پر استغفار کر لے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، حتیٰ کہ یہ خلا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے، پھر تجھے اپنے گناہوں پر ندامت پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی مجھ پر لاتعداد نعمتیں ہیں، میں نے اللہ کا رزق کھایا، اس روزی سے جو آنکھ میں قوت پیدا ہوئی، پھر انہی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ یہ احساس بندگی پیدا ہو، پھر 2 قطرے آنسو بہائے، توبہ کرے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس حدیث سے رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان اور رحیم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں دنیا میں عذاب لانے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے ان کو عذاب دوں گا جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا وسیع پیمانے پر رحمت کا معاملہ فرمائے گا کہ ابلیس کو بھی رحمت کی امید ہونے لگ جائے گی کہ شاید اس کو بھی رحمت حاصل ہو جائے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو چکے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے ہی نہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اس خیال کے بعد دل میں رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ مایوسی پیدا کرنا شیطان کا حربہ ہے، اس لیے کہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے کا مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ توبہ کرے گا اس کے گناہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیں گے، کیا وہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ رب العزت کی حضور حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مچھر ہاتھی پر بیٹھ گیا اور پھر آرام کرنے کے بعد ہاتھی کے کان میں جا کر کہنے لگا کہ بھائی ہاتھی، تمہیں میرے بیٹھنے سے تکلیف تو نہیں ہے؟ ہاتھی کہنے لگا کہ مجھے نہ تمہارے آنے کا پتہ چلا اور نہ جانے کا پتہ چلے گا۔ اسی طرح ہمارے گناہوں کے سمندر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہیں۔ اب یہ بیچارہ نادان سمجھتا ہے کہ اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں ملوث تھا، گندگی اور نجاست میں اس کا پورا بدن لت پت تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں کس منہ سے تجھ میں اتروں، میں تو اتنا گندا ہوں، اگر میں تجھ میں اتر گیا تو میری تمام کی تمام گندگی تجھ کو بھی گندا کر دے گی، میری نجاست کی وجہ سے تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں دریا کہتا ہے، ارے تیری جیسی گندگیاں ہزاروں یہاں چلتی ہیں، تو آ کر تو دیکھ، تیری گندگی بھی صاف ہو جائے گی اور میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ ایک آدمی کے نہانے سے کیا سمندر گندا ہو جاتا ہے؟ دریا گندا ہو جاتا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہماری بھی یہی مثال ہے، سمندر تو ایک مخلوق ہے، اس میں دنیا بھر کی گندگیاں ڈال دی جائیں تو بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ ساری غلاظتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمارے گناہوں سے کیا بگڑتا؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا چھینٹا ساری دنیا کے گناہوں کی گندگی دھونے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، اے عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا اندر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے، مجھے جبار سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا
آپ نے فرمایا کہ نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ پوچھا کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر وہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر بھی ہوں۔ نوجوان بولا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ یعنی اس کا عفو بڑا ہے۔ کہنے لگا، اللہ بڑا ہے اور میرا گناہ چھوٹا ہے۔ پس ارشاد فرمایا، گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف کرے گا جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ رہا۔ ایک دفعہ ایک انصار کی لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا۔ میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی، بدفعلی کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا۔ تو نے میرے اللہ کے سامنے مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، اے فاسق، تو بس آگ ہی کے لائق ہے، دفع ہو جا یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے مجھے نجات دے دے۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے، سلام کیا، اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خود سلام ہیں، سلام کا مبدا اور منتہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ بھی وہی اللہ قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنا دی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔